وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان انعامات میں سے ایک عظیم انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی ہمیں اجازت دی ہے. کسی بادشاہ کا نام لینا ہو، کسی بڑے بزرگ کا نام لینا ہو تو سیدھا اس کا نام نہیں لیتے ہم، بلکہ نام کے ساتھ پہلے القاب ذکر کرتے ہیں اور بعد میں پھر نام لیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ کہتے کہ میری شایان شان القاب بول کے پھر میرا نام لینا، تو ساری زندگی گزر جاتی، اللہ کی شایان شان القاب ہی پورے نہ ہوتے کبھی. پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو نا تو ضروری ہے کہ غسل ہو. بغیر غسل کی حاجت، کسی کو غسل کی حاجت ہو، غسل اس پہ فرض ہو تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ادب ہے. اور اگر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کرنی ہو تو پھر غسل بھی ہونا چاہیے، وضو بھی ہونا چاہیے. تو بغیر غسل کے اور بغیر وضو کے قرآن پاک پکڑ کے ہاتھ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو سکتی. بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. جب اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک کا یہ مقام ہے، یہ ادب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا کتنا ادب ہوتا. لیکن قربان پھر یہ ہے کہ ہمارا منہ اور کہاں اللہ کا نام. کسی اللہ والے نے فرمایا ہے نا کہ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ مشک یعنی کستوری، یہ کستوری ایسی خوشبو ہوتی ہے جو ہرن کے ناف سے نکلتی ہے، اور اس وقت وہ سونے سے زیادہ مہنگی ہے، پھر بھی نہیں ملتی. سونے کے بھاؤ میں بھی نہیں ملتی، وہ اس سے زیادہ مہنگی بھی نہیں ملتی، ملنا ہی اس کا مشکل ہے. وہ سب سے بہترین خوشبو سمجھی جاتی ہے، قدرتی خوشبو ہوتی ہے. تو وہ خوشبو ہو کس کی؟ مشک اور گلاب کی، ساتھ گلاب کا عرق ہو، اس میں ساتھ مشک ملا لیا جائے اور اس سے 1000 بار ہم کلیاں کریں، منہ دھوئیں، تو اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر نام لیں تو فرمایا کہ اللہ کی شان کے لائق یہ بھی نہیں ہے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب،
ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. دل جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس کو دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، بغض سے، کینے سے، حسد سے، تکبر سے، ان چیزوں سے صاف رکھنا چاہیے. غیر اللہ سے اس کو صاف رکھنا چاہیے. اور دل کی ترجمان جو ہے وہ زبان ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جو دل کے اندر ہے وہ زبان پہ جب اس کا اظہار کرنا ہے تو وہ زبان کے ذریعے سے کرنا ہے. اللہ کی محبت کا اظہار کرنا ہے تو زبان کے ذریعے سے کرنا ہے. اسی زبان سے، اسی منہ سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جو اللہ کا پاک کلام ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو اسی زبان سے لینا ہے. آپ کے ارشادات اگر بیان کرنے ہیں تو وہ اسی زبان سے کرنے ہیں. تو یہ منہ جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نام لیتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کی صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا. مسواک کا بہت زیادہ اہتمام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لائے میرے پاس تو انہوں نے مجھے مسواک کی تاکید کی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں، دہن مبارک میں جو لعاب ہوتا تھا وہ دنیا کی خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا. وہ تو بہت پیاری چیز ہوتی تھی. وہ کسی کو وہ لعاب مل جائے، اس کا ایک ذرہ، تو آسمان و زمین اللہ کی ساری کائنات سے بڑھ کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے خیبر میں تشریف لے گئے، یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب ہے، شام کی جانب جو راستہ جاتا ہے اس راستے پہ ہے، 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ تقریباً. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غزوے میں تھے، لیکن وہاں پہنچ کے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی تھی. تو ایک بڑا قلعہ تھا، اس کے آثار اب بھی باقی ہیں. اب بھی جو اس کے آثار باقی ہے تو 4 منزلہ ہیں، اب بھی کھڑا ہے جو قلعہ، جتنا حصہ اس کا کھڑا ہے وہ 4 منزلوں پہ ہے ابھی. تو اس قلعے کو فتح کرنا تھا. مختلف صحابہ کو جھنڈا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صبح سے لے کے شام تک کوشش میں رہے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. اس کے بعد جب رات آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. ایسے آدمی کو میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح ہوگا. یہ بھی ساتھ فرما دیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تو کئی صحابہ جو ہے وہ ان کی رات جاگ کے گزری کہ اللہ کرے صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لے کے پکار دے کہ کہاں ہے وہ اور جھنڈا مجھے دے دے. اتنی بڑی فضیلت. تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا ہے، علی کا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اس لیے وہ اپنے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا ان کو لے کے آؤ. تو آنکھوں میں تکلیف اس حد تک تھی کہ آنکھیں کھلتی نہیں تھی، اس حد تک تکلیف تھی. چنانچہ لانے والے ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چل کے نہیں پہنچ سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک کا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا.
تو شارحین نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی، کہ ان کی حضرت علی کی آنکھوں میں جب لعاب لگایا نا تو کس طریقے سے لگایا، ان کو لٹا کے ان کا جو سر تھا وہ اپنی رانوں پہ رکھا۔ ایک دن وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر حضرت ابو بکر صدیق کی رانوں پہ تھا، اور آج حضرت علی کا سر جو ہے، سر مبارک جو ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے اور چہرہ اوپر کو ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے وہ ہتھیلی کے کنارے پہ لگایا، اور لگا کے ان کی آنکھیں کھول کے آنکھوں کے اندر ڈالا اس کو، اور بس وہ لعاب لگنا تھا کہ آنن فانن ساری بیماری دور۔ ورنہ آج جو آنکھوں کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو ڈاکٹر کہتا جی 3 قطرے پونے ہیں جی، صبح دوپہر شام میں دارو، 5 دن پونا پھر میرے کو آئیو 5 دن۔ لیکن وہ لعاب مبارک تو ایسا برکت والا تھا کہ ادھر وہ لعاب آنکھوں میں ڈلا اور ادھر بیماری ساری کی ساری ختم، بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑایا اور ہمارا سیدھا جاؤ، وہ حضرت علی بھی سیدھے ہوئے، اور آپ نے سب سے کوئی بات پوچھنی تھی، بس رخ ادھر کو، اور پوچھ رہے یا رسول اللہ پہلا کام کیا کرنا ہے میں نے؟ حضور نے فرمایا پہلے جا کے ان کو دعوت دینی ہے، اور تیری دعوت سے کوئی ایک آدمی مسلمان ہو جائے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے، نہ مانے تو پھر اللہ کا نام لے کے ان سے جنگ کرنی ہے۔ اچھا، اس قلعے میں جو تھا بڑا پہلوان تھا اس علاقے کا، یہودیوں کا، کوئی اس کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا تھا، اور اس کا نام تھا مرحب۔ تو وہ مقابلے میں آیا اتر کے، اور اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں پھر فوراً اشعار پڑھے اور فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ اور پھر دوسرا مصرع بھی پڑھا، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ شیر بھی کون سا؟ جو جنگل کا ہوتا ہے، جس کے بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ڈرونے شکل کا ہوتا ہے، میں وہ شیر ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھے، تو مرحب ہوگا تو میں بھی، میری ماں نے بھی میرا نام جو ہے وہ شیر رکھا ہوا ہے، حیدر رکھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو مرحب نے وار کیا۔ حضرت علی کے پاس وار کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں تھی، تو گیٹ کا ایک تختہ جو تھا نا، وہ لوہے کا گیٹ تھا، اس کا ایک حصہ جو ہے، گیٹ 2 حصوں کا ہوتا تھا، تو ایک حصہ جو دروازہ تھا اس کا گیٹ کا، اس کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا۔ دوسرا وار حضرت علی نے اس پہ کیا، فرمایا کہ حضرت علی کا وار کرنا تھا کہ وہ زمین پہ مرا ہوا پڑا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کل کا مرا ہوا ہے یہ، ہاں کل گزری ہوئی جو کل ہے نا، اس وقت کا یہ مرا ہوا ہے، ایسا اس پہ بس اس کا مرنا تھا کہ روپ پڑ گیا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ جو گیٹ تھا نا، جو حضرت علی نے اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا، اس کو 40 آدمیوں نے بعض میں اٹھایا، لیکن ان سے اٹھا نہیں، اتنا وزنی لوہے کا گیٹ تھا، بہت بڑا قلعے کا گیٹ بھی بہت بڑا ہوگا، تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ایک تختہ جو تھا، اس کا پارٹ ایک تو اتنا بڑا تھا اور لوہے کا تھا، اور اس کا اتنا وزن تھا کہ 40 آدمیوں کے لیے اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا۔ لیکن یہ حضرت علی کی کرامت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو لعاب وہ مبارک تھا، برکت والی چیز تھی، وہ خوشبودار چیز تھی، وہ سراپا شفا تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو مسواک دانتوں پہ پھیر کے پھر دھو کے پھر دوبارہ کرتے تھے،
تو دھونے کے لیے مجھے دے دیتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں اس کو چوس لیتی تھی، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا ہوا ہوتا تھا نا، میں اس کو چوس لیتی تھی اور اس کے بعد پھر دھو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک کرنا ہے. حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دن سے بخار چل رہا تھا، لیکن جس دن آپ کی وفات ہونی تھی اس دن بخار نہیں ہوتا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے اور آ کے دیکھا کہ آج بخار نہیں ہے. فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ کئی دن سے میں وہ دوسرا گھر جو میرا اوالی میں ہے نا، میں وہاں نہیں جانا ہوا میرا، تو میں وہاں سے ہو آتا ہوں، آج اگر اجازت دے. فرمایا ٹھیک ہے چل جاؤ. ابو بکر صدیق بھی چلے گئے. حضرت علی گھر سے باہر نکلے، صحابہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ آج تو حضرت کو بخار نہیں ہے، آج سکون ہے، طبیعت میں سکون ہے. تو سارے اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے. تو صرف حضرت عائشہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور چاشت کا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے اب دوبارہ پھر. اور حضرت عائشہ نے آپ کی راحت کے لیے آپ کا سر جو ہے وہ اپنی گود میں رکھ لیا. اور وہ گھر میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ گھر میں داخل ہوئے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کی طرف دیکھ رہے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کو. فرمایا میں سمجھ گئی کہ ابو عبد الرحمن کو ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ ٹکی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر ٹکی ہوئی تھی. تو ام المومنین سمجھ گئی، پوچھا حضرت مسواک چاہیے؟ تو حضرت وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہاں، سر کے اشارے سے فرمایا ہاں مسواک چاہیے. تو ان سے مسواک لے کے چبائی، نرم کی، دھوئی، دھو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک جیسے زندگی میں کیا کرتے تھے بہترین طریقے سے، اس طریقے سے مسواک کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے مسواک فرمائی. اور وہ مسواک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا تھا کہ منہ میں مسواک استعمال فرما کے پھر حضرت عائشہ کو دے دیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے اسی طریقے سے پھر اس کو چوسا اور دھویا، دھو کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اور میرے لعاب کو جمع کیا اس دن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو ہے وہ مسواک کا ہے. تو آپ کا تو دہن مبارک میں جو لعاب تھا وہ اتنا پاکیزہ اور اتنا، لیکن اس کے باوجود جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو مسواک کی تاکید کرتے تھے کہ مسواک کرو، مسواک کرو. اور یہ تاکید اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی، یہ امتیوں کو تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک خود بھی بہت اہتمام سے کی اور امت کو بھی اس کی اہمیت بتائی، لیکن فرمایا کہ جی یہ چاہتا ہے کہ مسواک واجب کر دوں، حکم دوں مسواک کرنے کا، لیکن حکم اس لیے نہیں دیتا کہ میری امت کو تنگی نہ ہو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسواک ہاتھ میں نہیں ہوتی اور وضو کا وقت ہو جاتا ہے. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، جب گھر میں آتے تھے تو پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ تو فرمایا بالسواک. گھر میں جو پہلا کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو وہ مسواک کیا کرتے تھے. تو سوتے وقت بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور سو کے اٹھتے تھے تو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کا ہوتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کی ہے، اس وقت مسواک نہیں، کلی کی ہے، اور فرمایا کہ دودھ میں چکنائی ہوتی ہے. ہمارا دودھ جو ہوتا ہے نا وہ بھینس کا ہوتا ہے،
ہم بھینس کا دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا اونٹنی کا دودھ ہوتا تھا یا بکری کا دودھ ہوتا تھا، اور ان دو قسم کے دودھ میں چکنائی کم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چکنائی کو منہ میں باقی رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو منہ کو صاف رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس منہ سے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اس اللہ کے نام کا ادب بھی ہے۔ اب تو ہم مسواک ہی نہیں کرتے، کھانا کھا کے کلی نہیں کرتے، منہ کے صاف رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے قریب منہ کر کے بات نہیں ہم کر سکتے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، قریب منہ کر کے بات کرتے ہیں تو یعنی ایک مہک اور بو سی آتی ہے، یہ عام ہے۔ تو اللہ کا نام کیسے لینا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آئیں گے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور دو عظیم فائدے بیان فرمائے، مسواک کے دو عظیم فائدے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، صاف کرنے کا ذریعہ ہے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں مسواک کرنے سے، اور منہ کو صاف رکھنے سے، منہ کو بدبو سے بچانے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ باقی یہ جو برش استعمال کرتے ہیں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی صفائی ہے، اور صفائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ مسواک بھی کریں، برش بھی کریں، اور اس کے برش کے ساتھ پیسٹ کا استعمال ہے، اس کا مقصد بھی منہ کی صفائی ہے۔ تو جس چیز سے منہ کی صفائی ہو وہ پسندیدہ چیز ہوگی، لیکن یہ کہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے صرف دانت نہیں صاف کرتے تھے، پورا منہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اپنا پاک کلام ہمیں عطا فرمایا، اپنے پاک حبیب کا نام لینے کی اللہ میاں نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اپنے سے مناجات کرنے کی بصورت نماز توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے نا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے اس وقت باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مناجات کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس زبان سے، جس منہ سے اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اللہ کے حبیب کا نام لینا ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے جس منہ سے، اس منہ کو صاف رکھنے کا بلکہ خوشبودار رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ صرف صاف نہیں بلکہ کوشش کریں کہ خوشبودار رکھنے کا اس کو اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن.com www.darsequran.com